کریں. درود پڑھیے محمد وآل محمد. درود مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بلند آواز سے. ماشاءاللہ تعداد مجمع کی میری توقع سے 1000 گنا زیادہ ہے. جس بندے کو اپنی ذات پہ قرض امام حسین علیہ السلام جتنا یاد ہے اتنی بلند آواز سے صلوات. جیسا کہ آپ تمام حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، بس منٹ نہیں لمحے چاہیے آپ کے. اور میرے بھائی نے جتنا میرے بارے میں کہا میں اس سے 1000 گنا چھوٹا ہوں، لیکن ذکر اس بادشاہ کا کر رہا ہوں کہ جس نے خاک کو اٹھا کے نور بنا دیا. تو گزارش آپ سے یہ ہے، چونکہ میری پہلی نوکری ہے اس بارگاہ میں، تو گزارش آپ تمام صاحبان سے یہ ہے کہ میں بات جو کروں اگر وہ آپ کی سماعت اور عقیدے کو اپیل کرتی رہے تو پھر اس زبان سے بخل نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو جو پیچھے بیٹھے آپ تک میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو آپ جس کی آواز مجھ تک نہ آ سکے وہ بس ایسے ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ احساس دلاتا رہے کہ اس شاہراہ عقیدہ پہ وہ میرے ساتھ ہم سفر ہے. اب جس کا دل ہے ذکر حسین بادشاہ سننے کے لیے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ امام رضا بادشاہ کا روضہ یاد آ جائے. میں کل بھائی فضاحت کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے قبلہ ان سے یہ پوچھا کہ میری یہاں پہ پہلی نوکری ہے تو یہاں آپ کے مجمع کا معیار کیا ہے، آپ کے مجمع کی پسند ناپسند کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ عقیدہ سنتا ہے مجمع. انہوں نے زیادہ ڈیٹیل زیادہ تفصیل میں نہیں بتاتا، بس یہ ہے کہ مجمع آپ عقیدہ پڑھیں وہ آپ کا سنے گا. تو میں 4 مصرے پڑھ کے آئیے بسم اللہ 4 مصرے توجہ میری جان میری طرف، بس ادھر ادھر دیکھ کے نا نماز خراب نہیں کرنی، ہمارے یہاں خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سے کل جو گفتگو ہو رہی تھی میں اسی کا آسرا لے کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. دن اس بادشاہ کے ہیں جو دنوں کا خالق ہے. ٹھیک ہے، میں اسی بادشاہ کی بارگاہ میں 4 مصرے پڑھ کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. مگر مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. ہاں، زبان اس کا کوئی فائدہ نہیں جو باہر کھڑے پہ بیٹھ کے بولتی ہے حسین کے ذکر میں نہیں بولتی. ہاں، یہ مٹی کی زبان ہے، مٹی کے باپ کے ذکر میں بولو گے تو اس کا فائدہ ہے. مشکل کشائی ختم ہے. میں 4تھے مصرے میں ملک فضا صاحب ایک بات کر رہا ہوں، عقیدے والا بندہ چپ کر جائے گا تو مجھے دکھ ہوگا اس پہ. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. کیوں؟ جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے. تھوڑا سا بولتے ہیں نا میری جان میرے ساتھ. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. مشکل کشائی عقیدے والا بندہ کہے میرا بولنے پہ دل نہیں آیا تو پھر حسین کی دہلیز پہ سجدے کا فائدہ ہی نہیں. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے. اور ناد علی تو نبیوں کا مشکل میں ورد ہے، خالق کا ورد آج بھی ناد حسین ہے. یہ بات ہے نا. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے. ناد علی تو نبیوں کا مشکل میں ورد ہے، خالق کا ورد آج بھی ناد حسین ہے. ناد حسین. بس ایک سلام کے 2-4 شعر اور اسی سلام پہ سلام. یہ 3 شعبان اس بار حسین بادشاہ کے نزول کا جشن ہوا کویت میں، تو ادھر قبلہ انہوں نے مصرع ایک دیا تھا، حسین کائنات میں چراغ حق جلا گئے. تو اس پہ وہ پورا انڈین اور پاکستانی شعراء تھے، اس میں جو علی کے لال کی خیرات آپ کے بیٹے کے دامن میں آئی وہ اس کے 2-4 شعر پڑھنے. حسین خاک دشت پہ مصلی یوں بچھا گئے. جب یوں آتا ہے نا تو اس کے بعد اس کی ایک دلیل ہوتی کہ کیسے. اس دلیل پہ میں دیکھوں گا کہ آپ کا مجمع کتنا عقیدہ سنتا ہے. حسین خاک دشت پہ مصلی یوں بچھا گئے. پیچھے والا حسین خاک دشت پہ مصلی یوں بچھا گئے. ہر ایک سجدہ گاہ میں حسین ہی سما گئے. بات ہے حسین خاک دشت پہ مصلی یوں بچھا گئے. جو ہاتھ علی کے لال کو سلام کرنے کے لیے اٹھا ہے میرے دونوں ہاتھ
چپ کر جائے گا میں سمجھوں گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ حسین خاک دشت پہ مصلی یوں بچھا گئے، ہر ایک سجدہ گاہ میں حسین ہی سما گئے، توجہ میری طرف، ہر ایک سجدہ گاہ میں حسین ہی سما گئے اور حسین بھیجتے رہے مگر سبھی یہ کہتے تھے۔ شب عاشور چراغ بجھا کے حسین نے کہا جاؤ کوئی نہیں جا رہا، پھر بجھایا پھر کہا جاؤ پھر کوئی نہیں جا رہا، تیسری دفعہ چراغ بجھایا کہا جاؤ کوئی نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین نے بتا دیا کل جنگ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، قتل ہے، زخم ہے، درد ہے، پھر کوئی نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین بھیجتے رہے مگر سبھی یہ کہتے تھے حضور معاف کیجئے، جب آ گئے تو آ گئے۔ کیا بات ہے؟ جس بندے کی زبان خلقی یا علی کہنے کے لیے وہ مل کے اور علی کا نام گھبرا کے نہ لیا کرو۔ علی بادشاہ کا نام گھبرا کے تو وہ لے جسے علی نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ لوگوں نے کمیوں کو پیر بنا کے ان کے نام اتنی دلیری سے لے رہے، تمہارا تو مولا وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز خلق کی ہے۔ سینہ چوڑا کر کے علی کا نام لیا کرو۔ حسین بھیجتے رہے مگر سبھی یہ کہتے تھے حضور معاف کیجئے، جب آ گئے تو آ گئے، جب آ گئے تو آ گئے، اور خدا نے سب کے سامنے نماز منہ پہ مار دی۔ یہ آج کل ہمارے اپنے گھر میں قبلہ یہ بڑی بیماری ہے۔ یہ قوم ہماری قوم کا ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک حصہ ایسا ہے جو پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کو نماز کا پتہ نہ، ان کو روزے کا پتہ نہ، ان کو حج کا پتہ نہ، زکوٰۃ کا پتہ، دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، خوشی کا دن نہیں دیکھتے، دکھ کا دن نہیں دیکھتے، ہر وقت یا حسین، ہر وقت یا حسین۔ آؤ میں اپنی قوم کا ایک سب سے چھوٹا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہر اس مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں خدا نے سب کے سامنے نماز منہ پہ مار دی، جو اس سے اجر مانگنے حسین کے سوا گئے۔ حسین کے بغیر کسی عبادت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ خدا نے سب کے سامنے نماز منہ پہ مار دی، خدا نے سب کے سامنے نماز منہ پہ مار دی، جو اس سے اجر مانگنے حسین کے سوا گئے، حسین کے سوا گئے۔ میں قبلہ ہر بندے کے چہرے کے تاثرات کے اندازہ کروں گا کہ کس بندے کے اندر کتنا ظرف ہے حسین کے فضائل سننے کا۔ توجہ میری طرف، جو اس سے اجر مانگنے حسین کے سوا گئے۔ میں نے بڑے بڑے نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھی، بڑے بڑے اولیاء کی، بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھی، یہ معجزہ میں نے کسی اور کے ہاتھ دیکھا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حسین ہی کا کام تھا کہ اپنی ساری فوج کو، حسین ہی کا کام تھا، صرف بنی ہاشم کو نہیں، اس میں حبیب بھی ہے، اس میں جون بھی ہے، اس میں زہیر بھی ہے۔ حسین ہی کا کام تھا کہ اپنی ساری فوج کو چراغ تو بجھا دیا مگر خدا دکھا گئے۔ سلام ہے اس ہاتھ کو جو اٹھ گیا، اور کسی تبھی تو جا کوئی نہیں رہا۔ حسین ہی کا کام تھا، حسین ہی کا کام تھا، حسین ہی کا کام تھا۔ کیا بات ہے کہ اپنی ساری فوج کو چراغ تو بجھا دیا، اور یہ حسین کی زندگی کا واحد حکم ہے جو نہ ماننا واجب تھا۔ نہیں توجہ کی نا؟ حسین ہی کا کام تھا کہ اپنی ساری فوج کو چراغ تو بجھا دیا مگر خدا دکھا گئے۔ میرے پاس وقت کے مطابق 1 سے 1.5 منٹ رہ گئے، اسی میں 2 سے 3 شعر پڑھوں گا، مسائل میں نہیں پڑھوں گا، کل سے پڑھیں گے۔ حسین ہی کا کام تھا کہ اپنی ساری فوج کو چراغ تو بجھا دیا مگر خدا دکھا گئے۔ کیا بات ہے میرے بادشاہ تیری! یزید کا یہ دل تھا کہ حسین خاک میں ملے، یزید کا، اسی لیے تو اس نے اتنی محنت کی تھی، دیکھنا میری طرف، یزید کا یہ دل تھا کہ حسین خاک میں ملے۔ ارے یہ خاک میں ملا تو اس پہ لوگ سر جھکا گئے۔ اس سے بڑا بھی کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ پیچھے والے پیچھے نہیں لیں گے۔ یزید کا یہ دل تھا کہ آپ صدا سلام کا یہ دل تھا کہ حسین خاک میں ملے، یزید کا یہ دل تھا کہ حسین خاک میں ملے۔ یہ خاک میں ملا تو اس پہ لوگ سر جھکا گئے، یہ خاک میں ملا تو اس پہ لوگ سر جھکا گئے۔ کھولنا نہیں اور کھولے بغیر داد لینی ہے۔ پتہ ہے عمر کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں، پتہ ہے پیچھے والوں کو، پتہ ہے عمر کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں۔ میرے قلم کو چپکے سے حبیب یہ بتا گئے،
اور یہی وہ شعر تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ تیرا انعام ہو گیا، پتا ہے عمر کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں، میرے قلم کو چپکے سے حبیب یہ بتا گئے، اور ہر ایک زاویے سے ہی حسین تیری جیت ہے۔ ہاں ایک پوری کم از کم مجلس چاہیے میں وہ زاویے بتاؤں جس کے حوالے سے حسین کی جیت ہے، لیکن ایک سنو جو ان میں سب سے وزنی ہے وہ میں پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہر ایک زاویے سے ہی حسین تیری جیت ہے، ارے جو پست کرنے آئے تھے وہ آپ سر اٹھا گئے۔ آپ جیے، ہر ایک زاویے سے ہی حسین تیری جیت ہے، جو پست کرنے آئے تھے وہ آپ سر اٹھا گئے۔ درود حسین بادشاہ کی ذات میں مل کے بلند آواز